چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل ذی نہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر پردے بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برس کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہربے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، سر میں قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، سخت سخت امراض گوتوں سے گیا، چاراگر کو سخت جان بھی کہہ گیا، کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا، کس جہاں سیلے پناہ میں بہ گیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، اس علاقے کی غمگین ہوائیں ہمیں جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ مٹی کے تودے، بظاہر مٹی کے ڈھیر تو یکساں نظر آ رہے ہیں، مگر ان کی اندرونی حالت یکساں نہیں ہے، کسی مٹی کے ڈھیر کے تلے اگر کوئی نمازی ہے، اگر کوئی رمضان کے روزے رکھنے والا ہے، اگر کوئی اپنی زکات پوری ادا کرنے والا ہے، داڑھی والا ہے، امامے والا ہے، سنتوں کا متوالا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، ہو سکتا ہے ان ظاہری مٹی کے ڈھیروں کے نیچے جنت کے حسین باغات ہوں، ہو سکتا ہے کسی مٹی کے ڈھیر تلے مدینے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اور انہی مٹی کے ڈھیروں تلے اگر کوئی بے نمازی ہے، رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا ہے، زکات ادا کرنے میں بخل کرنے والا ہے، حرام روزی کمانے والا ہے، داڑھی مڈانے والا ہے، فلم ڈرامے دیکھنے والا ہے، گالی گلوچ جھوٹ غیبت کا متوالا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ہو سکتا ہے کہ بظاہر مٹی کے پرسکون ڈھیر تلے آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والے پر لپٹے ہوئے ہوں، دوزخ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اندر بے قراری کا عالم ہو، چیخ و پکار ہو، لیکن بظاہر یہ مٹی کے ڈھیر یکساں نظر آتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی بظاہر مٹی کے ڈھیر تلے
جانے والے ایک مرحوم کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک جنازہ گزرا اور اس کے ساتھ کافی لوگ کندھے دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جنازے کے نیچے ایک غمگین سوگوار بچی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی برس رہی ہے، روتی ہوئی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ ایسا وقت مجھ پر کبھی بھی نہیں آیا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی، آنکھیں بھر آئیں، دل بے قرار ہو گیا، دست شفقت اس غمگین یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اے بابا جان، آج آپ پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرحوم کا جنازہ پڑھا، نماز جنازہ سے بعد فراغت لوٹ آئے۔ دوسرے دن صبح وہ اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی غمگین بچی، وہی افسردہ بچی، وہی یتیم بچی روتی ہوئی قبرستان کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بچی دانا معلوم ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، شاید کوئی عبرت کی بات معلوم ہو۔ چنانچہ میں اس بچی کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بچی قبرستان آئی، اپنے والد کی قبر پر پہنچی اور بے تاب ہو کر اس نے اپنے آپ کو والد کی قبر پر گرا دیا اور میں نے اپنے آپ کو کانٹے دار جھاڑیوں میں چھپا دیا کہ دیکھوں یہ بچی کیا کرتی ہے۔ بچی نے اپنا رخسار اپنے والد مرحوم کی قبر پر رکھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور کہے جا رہی ہے، اے بابا جان، اندھیری رات میں بغیر چراغ اور بغیر غمخار کے آپ نے کیسی رات گزاری۔ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے چراغ روشن کیا تھا، آج رات قبر میں کس نے چراغ روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات آپ کے لیے میں نے بستر بچھایا تھا، آج رات کس نے بستر بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں کس نے ہاتھ پاؤں دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، جب آپ نے مجھے پکارا تھا تو پانی لے کر حاضر ہو گئی تھی، آج رات جب آپ کو پیاس لگی ہوگی، آپ نے پانی طلب کیا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے پہلو بدلے تھے، آج رات قبر میں آپ کے پہلو کس نے بدلے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے جسم پر کپڑا اڑایا تھا، آج رات جب کپڑا اتر گیا ہوگا تو کس نے اڑایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو میں آپ کے چہرے سے پسینہ صاف کرتی رہی ہوں، آج رات کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو جب آپ مجھے پکارتے تھے تو میں آ جاتی تھی، آج رات جب آپ نے آواز دی ہوگی تو کون جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوگا؟ اے بابا جان، کل جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک محسوس ہوئی ہوگی، کھانا کس نے کھلایا ہوگا؟ بابا جان، کل تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر میں، قبر کی اندھیری رات میں آپ کے لیے کس نے کھانا پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچی کا یہ نوحہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دیا اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹی اس طرح نہیں کہا کرتے بلکہ یوں کہا کرتے ہیں کہ اے بابا جان، میں نے تم کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ کل رکھا تھا، کیا آج بھی آپ کا جسم صحیح و سلامت ہے؟
یا قبر کے کیڑوں نے آپ کے جسم کو کھا لیا؟ اے بابا جان، کل تو میں نے آپ کو صاف ستھرے کفن میں دفن کیا تھا، آج وہ کفن صاف ستھرا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں کسی کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو بابا جان، آپ کا کفن جنتی ہو چکا ہے یا آپ کو دوزخ کی آگ کا کفن پہنا دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادہ ہو جاتی ہے، حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے، اور بعض پر قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اے بابا جان، آپ پر قبر وسیع ہوئی یا تنگ؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں، اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر زور سے دباتی ہے، ہر ایک کو دباتی ہے، کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو اپنے سینے سے شفقت کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو اس طرح زور سے قبر کھینچتی ہے کہ دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں اور مردے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو اے بابا جان، اے بابا جان، آپ کو قبر نے کس طرح دبایا؟ آیا ماں کی ممتا بھری گود والا سلوک کیا یا قبر نے آپ کی پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہے؟ اے بابا جان، اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو قبر میں اتارا جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار، وہ ضرور پچھتاتا ہے۔ نیک اس لیے پچھتاتا ہے کہ نیکیوں میں اور مزید اضافہ کیوں نہیں کیا، الا وقت میں نے اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزارا، غفلت میں کیوں گزارا، کاش ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت میں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ اور گناہگار اس لیے پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے نافرمانیاں کیوں کی، میں نے گناہ کیوں کیے، میں نے نمازوں کو کیوں برباد کیا، میں نے روزوں کو کیوں برباد کیا، میں جھوٹ کیوں بولتا رہا، میں تاریخ کیوں منڈاتا رہا، میں فلمیں ڈرامے کیوں دیکھتا رہا۔ اے بابا جان، اے بابا جان، ہر شخص پچھتاتا ہے، نیکیوں کی کمی پر پچھتاتا ہے اور گناہگار گناہوں کے ارتکاب پر پچھتاتا ہے۔ تو اے بابا جان، اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا خدا نہ خواستہ گناہوں کی بہتات پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑا؟ اے بابا جان، اے بابا جان، کل تک تو جب میں تمہیں پکارتی تھی تو مجھے تم جواب دے دیتے تھے، ارے بتاؤ تو صحیح، آج جب میں کبھی سے چلا رہی ہوں آخر مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ میری پکار کیوں نہیں سنتے؟ مجھے تسلی کیوں نہیں دیتے؟ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ تمہاری قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا۔ اے بابا جان، اے بابا جان، تم قبر میں جا کر مجھ سے ایسے چھپے، ایسے روح پوش ہوئے کہ اب قیامت تک میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی۔ اے اللہ، قیامت کے روز مجھے میرے بابا جان کی زیارت سے محروم نہ کرنا۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضور اب میں اسی طرح کہا کروں گی، اور پھر روتی ہوئی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں، اے فنا ہونے والے بندوں، اے کمزوروں، اے ناتوانوں، اے ضعیفوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، سب غور کرو، قبر کی پہلی رات کس قدر دردناک ہے، کس قدر خوفناک ہے۔ بڑے بڑے اس سے لرزتے ہیں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت
پروانۂ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، حالانکہ ولی کامل اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن پھر بھی آپ نے وصیت فرمائی کہ ہو سکے تو میری قبر پر 3 دن تک مسلسل حلقہ کیے رہنا کہ انشاءاللہ نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا۔ تو اس قبرستانوں کی ویرانی کو دیکھیے، ان کی ہولناکی کو دیکھیے، اے میرے بھائیوں، ان کی غیر آبادی کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ کیا اس قبرستان میں ہم جیتے جی بھی تنہا رہ سکتے ہیں؟ جب جیتے جی تنہا نہیں رہ سکتے تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز چھوٹ چکے ہوں گے، یار دوست چھوٹ چکے ہوں گے، ساری رنگینیاں دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہوں گی، تو کیا ہم اندھیری قبر میں تنہا رہ سکیں گے؟ ارے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے فنا ہونے والے بندوں، ان قریب موت کا مزہ چکھنے والوں، نہ ہمارے پاس عمل کا توشہ ہے، نہ کوئی اعلیٰ کردار ہے، نہ کوئی اور شرف مذہبی خصوصی حاصل ہے، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم پوری ادا نہیں کر پاتے، ماں باپ سے حسن سلوک ہم نہیں کر سکتے، اور بندوں کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یک بارگی موت کا پیغام آ پہنچا، اگر قبر میں اٹھا کر ڈال دیا گیا تو قبر کی پہلی رات ہم پر کیسے بیتے گی؟ ارے سنو 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 سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر فوراً اس سے سوال کرتی ہے، اے ابن آدم، اے انسان، کس وجہ سے تو نے مجھے بلا رکھا تھا؟ کیا تجھے یہ پتا نہ تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیرا گھر ہوں جس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں؟ تو اے انسان، آخر کس وجہ سے تو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ قبر کی یہ ہولناک گرج سن کر اگر وہ مردہ کسی نیک بندے کا ہے تو ایک غیبی آواز قبر کو یہ کہہ کر تسلی کرا دیتی ہے کہ اے قبر، یہ تو کس سے کہہ رہی ہے؟ ارے یہ تو ایک نیک اور پاکیزہ انسان ہے جو ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کاربند رہا، یعنی یہ تو ایک نیک بندہ ہے، یہ تو نمازیں پڑھا کرتا تھا، ارے یہ تو رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، یہ کوئی اپنی داڑھی مونڈ کر تھوڑی رکھتا تھا، یہ کوئی فیشن کا مقبلہ تھوڑے ہی تھا، یہ ننگے سر پھر کر کوئی طرح کا تھوڑی چلتا تھا، یہ آدھا ننگا ہو کر بے حیائی کا مظاہرہ تھوڑے ہی کیا کرتا تھا، یہ کوئی سود اور رشوت کا لین دین تھوڑا ہی کرتا تھا، یہ کوئی ڈنڈی مار کر کاروبار تھوڑے ہی کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ تھوڑے ہی دیا کرتا تھا، ارے یہ تو ماں باپ کا فرما بردار تھا، ارے یہ تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا تھا، سنتیں سکھاتا تھا، ارے یہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کو جھاڑتا تھوڑے تھا، بیجا حرکت غصے میں تھوڑے ہی بھرا رہتا تھا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا تھوڑی کرتا تھا، یہ اپنی قوت کے بل پر یا اپنی صلاحیت کے بل پر یا اپنی معلومات کے بل پر یا اپنے تعلقات کے بل پر کسی پر ظلم و ستم تھوڑے ہی کیا کرتا تھا، ارے یہ تو اچھا بندہ تھا، یہ حسن اخلاق کا مالک تھا، ارے یہ جب بات کرتا تھا تو کسی کا دل تھوڑے ہی توڑتا تھا، یہ بات کرتا تھا تو پھول جھڑتے تھے، اور یہ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کاربند تھا، یہ تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور لوگوں کو برائی سے بچاتا تھا، یہ ان بیوقوفوں میں سے نہیں تھا جو
لوگوں کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، نہیں بلکہ لوگوں کو گناہ کرتا دیکھ کر اس کا دل چلتا تھا۔ جب یہ کسی کو بے نمازی دیکھتا تھا تو اس کے دل میں تڑپ ہوتی تھی کہ کاش یہ بھی نماز پڑھے۔ اگر کسی کو رمضان کے روزے قضا کرتا ہوا پاتا تھا تو یہ بے قرار ہوتا تھا کہ کاش میرا بھائی کسی طرح روزوں کے راستے پر آ جائے۔ ارے اگر یہ کسی کو داڑھی منڈاتا دیکھتا تھا تو دل میں اس کے ہوک اٹھتی تھی کہ کاش اس بھائی کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ مونچھوں کو چھوٹی کر دو، داڑھیوں کو معاف رکھو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان یہودیوں جیسی شکل والا نہ رہے بلکہ وہ داڑھی بڑھائے، کم از کم ایک مٹھی رکھے کہ داڑھی مڈانا بھی حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام۔ اگر یہ کسی مسلمان کو جھوٹ بولتا دیکھتا تھا تو بےتاب ہوتا تھا، وعدہ خلافی کرتا پاتا تھا تو بے قرار ہو جاتا تھا، کسی کو گالی گلوچ اور چغلی اور غیبت کا مرتکب پاتا تھا تو اس کے دل میں درد ہوتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ نیک بن جائیں، سنیما گھر ویران ہو جائے، ٹی وی اسٹیشن سمیت تباہ و برباد ہو جائے، وی سی آر نیست و نابود ہو جائے، فلموں اور ڈراموں کا خاتمہ ہو جائے، موسیقی کا جنازہ نکل جائے، کوئی مسلمان گانے نہ سنے، کوئی مسلمان باجے نہ سنے، کوئی مسلمان موسیقی کو پسند ہی نہ کرے، بلکہ آج جو در و دیوار فلمی گانوں اور باجوں سے گونجتے ہیں اس کا درد تھا، اس کی طرف تھی ان در و دیوار سے فلمی گانوں اور باجوں کی بجائے تلاوت قرآن کی صدائیں آئیں، ان گھروں سے درود و سلام کے نغمے بلند ہوں اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر گھر گونجتا رہے۔ اس کی یہ تمنا تھی، اس کی یہ تڑپ تھی۔ تو اے قبر یہ تو ایک بندہ تھا، یہ مرد صالح تھا، یہ پرہیزگار تھا، یہ تو عاشق شہ ابرار تھا، اس سے یہ کہہ رہی ہے، اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے مجھے کیوں بلا رکھا، تو مجھ پر کیوں اکڑ کر پھرتا تھا، تو کیا میرے اندھیرے کے بارے میں ناواقف تھا، کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ مجھ میں کیڑے اور مکوڑے ہوا کرتے ہیں؟ اے قبر یہ ایسا نہیں تھا، یہ تو موت کو یاد کرتا تھا، یہ تو قبر کا تذکرہ سن کر کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، یہ خوف خدا رکھنے والا تھا، یہ عشق مصطفیٰ رکھنے والا تھا۔ جب قبر کسی غیبی آواز کی صفائی سنتی ہے، کسی غیبی آواز کی صفائی سنتی ہے تو کہتی ہے اچھا یہ بات ہے تو یہ لو، میں تو اس پر گلزار بن جاتی ہوں، اور پھر وہ قبر اس پر گلزار بن جاتی ہے اور اس مرنے والے خوش نصیب کا جسم جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اور اے بے نمازیوں سنو، اے رمضان کے روزے پر بات کرنے والوں سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں سنو، اے گانے بازے سننے والوں سنو، اے جھوٹ بولنے والوں سنو، اے گالی گلوچ کرنے والوں سنو، اے غیبت و چغلی کا ارتکاب کرنے والوں سنو، اے سود و رشوت کا لین دین کرنے والوں سنو، اے داڑھی مڈانے والوں سنو، اے اپنی داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں سنو، اے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ لٹکانے والوں سنو، اے فیشن کے مت والوں، اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اے دوسرے بندوں پر بیجا روب جمانے والوں، اے چوریاں کرنے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کی جیب کترنے والوں، اے طرح طرح کے جرائم کرنے والوں، اے ویڈیو گیمز کھلانے والوں، ویڈیو کیسٹوں کا کاروبار چمکانے والوں، فلمی کیسٹیں بیچنے والوں، میوزک سینٹر چلانے والوں، گانے کی کیسٹیں بیچنے والوں، آؤ سنو، اے حرام روزی کمانے والوں، اے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں، آؤ تم بھی سنو، اے منشیات کے عادیوں، اے شرابیوں، اے چواریوں، اگر تمہارے کانوں سے میری آواز ٹکراتی ہے تو ذرا تم بھی دل کے کان کھول کر مجھے سنو، میری آواز کو اپنے دل کی تہہ تک پہنچاؤ۔ ارے سنو، کب تک گلچھرے اڑاؤ گے؟ کب تک اس دنیا میں اتراتے پھرو گے؟ کب تک اس دنیا میں برتو گے؟ کب تک اس دنیا میں عشقوشیاں کرو گے؟ کب تک اس دنیا میں مزے اڑاؤ گے؟ ارے کب تک اس دنیا میں جیو گے؟ قریب تمہیں موت
آ کر دبوچ لے گی، ان قریب تمہارے ناز اٹھانے والے تمہیں کفن میں لپیٹ کر اپنے کندھوں پہ داب کر اندھیری قبر میں منو مٹی تلے داب کر چلے جائیں گے۔ اگر اللہ ناراض ہوا، اس کے محبوب ناراض ہوئے، اگر محبوب ناراض ہوئے تو نافرمانوں اور مجرموں کا بھیانک انجام۔ حدیث میں آیا جب مردے کو قبر میں رکھ لیا جاتا ہے تو ساتھ ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے پڑوسی مردے اس بدنصیب سے کہتے ہیں اے ہمارے بعد میں آنے والے، روز بروز اٹھتے ہوئے جنازوں سے تو نے کبھی عبرت نہیں حاصل کی؟ ہم یہاں آ پہنچے تو ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن تجھے تو مہلت دی گئی تھی، ارے جو نیکیاں ہم نہ کر سکے تو نے بھی انہیں چھوڑ دیا، تیرے پاس تو وقت تھا۔ غرض زمین کے گوشے گوشے سے اس بدنصیب مردے کو صدائیں سنائی دینے لگتی ہیں کہ اے ظاہری دنیا کے مت والے، تجھے ان لوگوں سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے موت کا شکار ہو چکے تھے؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے مرنا پڑے گا، جو زندہ ہے وہ عنقریب مردہ ہے۔ جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے خار نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عنقریب موت کا چاند غتانے والوں، تم غور کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر میں سے کسی کے باپ کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے بچے نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بھائی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، ارے کسی کے دادا جان راہ عدم کو سدھارے ہوں گے تو کسی کے نانا جان نے کوچ کی ہوگی۔ آخر ہے کوئی ایسا گھر جس سے جنازہ نہ نکلا ہو، ہے کوئی ایسا خاندان جس سے کسی کی میت نہ اٹھی ہو، آخر کون سا ایسا قبیلہ ہے جس میں اموات واقع نہ ہوئی ہو، کون سا ایسا محلہ ہے جس میں موتیں نہ ہوئی ہو، کون سا ایسا شہر ہے جس میں قبرستان نہ ہو؟ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے قبرستان میں آنے والوں، آخر ان قبرستانوں میں ان قبروں کے سامنے تمہیں عبرت کیوں نہیں ملتی، تمہیں سبق کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ تو جس طرح ان قبرستان میں سونے والوں کا انجام ہے، ان قریب تیرا حسن و جمال بھی خاک میں مل جائے گا، ان قریب تیری دولت، تیرا مال، تیرا سرمایہ تجھ سے چھوٹ جائے گا۔ وہ دولت جسے بڑی محنت سے کمایا تھا وہ یکدم رکھی رہ جائے گی، تمہارے پلاٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تمہارے کارخانے تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، تمہارے مل تمہیں کچھ کام نہیں دیں گے، تمہاری اسناد، تمہاری دنیاوی اعلیٰ ڈگریاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، تمہاری اپروچ، تمہاری سوچ، تمہارے تعلقات تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائیں گے۔ اے عیش کوشیاں کرنے والوں، اے شرابوں کے نشے میں مست رہنے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والوں، اے وہ لوگوں جو عیاشیاں کرنے کے لیے دوسرے ملکوں تک کا سفر کر لیتے ہو، آؤ سنو، ایک شخص بڑا سرمایہ ہاتھ لگ گیا، 4 پیسے اس کے ہاتھ میں آ گئے، نفس نے مشورہ دیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، خواہشات نے تھپکی دی کہ چلو بہت دور چلتے ہیں، وہاں جا کر رنگ رلیاں منائیں گے، وہاں بے پردگی ہے، شرم و حیا کا نام و نشان نہیں، وہاں گناہوں پر کوئی پابندی نہیں، وہاں کون دیکھے گا، نہ ماں روکے گی، نہ باپ روکے گا، نہ بھائی کو پتا چلے گا، نہ محلے والوں کو خبر ہوگی۔ آؤ چلتے ہیں، وہاں رنگ رلیاں منائیں گے، خوب گلچھرے اڑائیں گے، عیش کریں گے، پھر آ جائیں گے۔
جب نفس کی تحریک پر وہ شخص اٹھا، آؤ چھپ کر فلم دیکھیں گے، آؤ چھپ کر طوائف کا ناچ دیکھیں گے، آؤ چھپ کر ذرا شراب کا جام غدغدائیں گے اور لڑکھڑائیں گے اور مزے پائیں گے۔ جب نفس کی تحریک پر وہ شخص اٹھا تو شاعر نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ ناگہاں عبرت پکاری چل دکھا لاؤں تجھے، ناگہاں عبرت پکاری چل دکھا لاؤں تجھے، ایک تماشا جب تو قید آس کا محبوس ہے۔ کہ عبرت بولی، عبرت نے کان پکڑ لیے اور پکار کر کہا کہ اے دنیا ساحل کے مت والے، اے موت سے غافل، چل تجھے ایک تماشا دکھاتی ہوں۔ لے گئی ایک بار گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا ہر طرح مایوس ہے۔ عبرت کان پکڑ کے اس بندے کو لا کر قبرستان میں کھڑا کر دیتی ہے کہ دیکھو اس قبرستان کو، اس کی سوگوار فضاؤں کو دیکھو، اس کی غمگین ہواؤں کو دیکھو، کیسا سناٹا ہے، کیسی ہولناکی ہے۔ دیکھ کیسے مالدار یہاں سوئے ہوئے ہیں، کتنے عیالدار سوئے ہوئے ہیں، کتنے پہلوان یہاں سوئے ہوئے ہیں، کتنے قمار باز یہاں سوئے ہوئے ہیں، کیسے پولیس افسر بھی یہاں سوئے پڑے ہیں، کیسے فوجی افسر بھی یہاں پڑے ہیں۔ دیکھ وزیروں کی بھی شکستہ قبریں، دیکھ بڑے بادشاہوں کی قبروں پر آج پتے لوٹ رہے ہیں، ایک بڑے سورماؤں کی مٹی پلید ہو گئی ہے، ایک جن کے حسن و جمال کا شہرہ تھا آج قبر میں ان کے حسن و جمال پامال ہو گئے، ایک جن کی طاقت اور قوت کا دبدبا تھا آج قبر میں وہ پہلوان بالکل بوسیدہ پڑے ہیں۔ لے گئی ایک بار ہی گورے غریبوں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا ہر طرح مایوس ہے۔ مرکزیں موتیں دکھلا کر مجھے کہنے لگی یہ سکندر ہے، یہ سارا ہے، یہ کیکاؤس ہے۔ وہ سکندر جو دنیا کو جیتنے چلا تھا کہ ساری دنیا پر قبضہ کروں گا، خالی ہاتھ رہ گیا، آج سکندر قبر میں پڑا ہے۔ دیکھیے راشکوں کی قبر ہے، دیکھ یہ کیکاؤس کی قبر ہے، یہ بڑے کرو فر والے، یہ بڑے تاج والے، یہ بڑے بادشاہ، یہ بڑے شہنشاہ، یہ بڑے وزراء، یہ بڑے حکماء، یہ سب کے سب زیر زمین ہے۔ آج ان کا بھاؤ کوئی نہیں پوچھتا، آج دو قطرے آنسو بہانے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہمدردی کے دو بول بولنے کی کسی کو نہیں پڑی، ہر ایک اپنی دھن میں مگن ہے۔ تو اے عیش کوشی کرنے والے، اے رنگ رنیاں منانے والے، اے اینٹ کر چلنے والے، اے زمین پر تکبر کے ساتھ پیر پٹک کر چلنے والے، ان کے انجام کو دیکھ، اس میں تیرے لیے بہت عبرت ہے۔ یہ دنیا سراپا عبرت ہے، اگر تو دنیا کی رنگینوں میں کھو گیا تو مارا جائے گا۔ ارے نادان سن، اے رنگرلیاں منانے والے سن، اے نمازوں کے وقت سوئے رہنے والے سن، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے سن، غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جا ورنہ مارا جائے گا، بڑا پچھتائے گا۔ ارے ہاں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تم نے جو آباد تھے وہ محتب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اے نشاں کیسے مکی ہو گئے، نابکر کیسے بے نشان کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ چارا، اسی سے سکندر کا فاتح بھی ہارا، ہر اکلے کے کیا نہ حسرت سدھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو چنا ہے رہوں سب سے والا، وہ زینت نرالی، وہ پہچن نرالا، یاد رکھتا ہے کیا نہیں مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں پر اپنے ہر گھڑی ہر جلوی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت سے اب اپنا بدل بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، کوئی ہر یا چیز مرغوب تجھ کو نہیں، عقل اتنی بھی نادان تجھ کو
خبر چاہیے خوب تجھ کو کہ جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، اے بوڑھو، اے وہ بوڑھو جو اب بھی نمازوں کی طرف نہیں آتے ہو، اے بوڑھو، اے وہ بوڑھو جو اب بھی فلمیں دیکھتے ہو، اے بوڑھو اب بھی تم تاش کی گڈیوں سے فرصت نہیں پاتے، اے وہ بوڑھو کہ جو اب بھی شطرنج کھیلتے ہو، اے وہ بوڑھو جو اب بھی فلمیں دیکھتے ہو، اے وہ بوڑھو جو اب بھی ڈرامے دیکھتے ہو، اے وہ بوڑھو جو اب بھی گالیاں بکتے ہو، اب بھی جھوٹ بولتے ہو، اب بھی بدنگاہیاں کرتے ہو، اب بھی شر نفس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اب بھی تم داڑھی نہیں بڑھاتے ہو، اے بوڑھو یاد رکھو تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بتایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا بتایا، اجل تیرا قدرے کی بالکل صفایا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چوکا نہ چیچا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری تو کوئی کی ہے انتہائی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آپ ہی، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ زندہ دے شیر کوئی رہے گا، نہ گروی دے شہرت کوئی رہے گا، نہ کوئی شاعر رہے گا، نہ کوئی ادیب رہے گا، نہ کوئی مصنف رہے گا، نہ کوئی مؤلف رہے گا، نہ کوئی محرر رہے گا، نہ کوئی مقرر رہے گا، نہ کوئی واعظ رہے گا، نہ کوئی ناصح رہے گا، نہ کوئی وزیر رہے گا، نہ کوئی شریف رہے گا، نہ کوئی افسر رہے گا، نہ کوئی فوجی رہے گا، نہ کوئی سپاہی رہے گا، نہ کوئی پولیس والا رہے گا، نہ کوئی عام بندہ رہے گا، نہ عورت زندہ بچے گی، نہ مرد زندہ بچے گا، نہ بچہ جو زندہ بچے گا، نہ جوان زندہ بچے گا، نہ بڈھا زندہ بچے گا، نہ ادھیڑ عمر والا زندہ بچے گا، نہ کاریگر زندہ بچے گا، نہ ملازم زندہ بچے گا، نہ آقا زندہ بچے گا، نہ غلام زندہ بچے گا، نہ سیٹ زندہ بچے گا، نہ نوکر زندہ بچے گا، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب کو مرنا پڑے گا۔ اے مرنے والوں، ان قریب مرحوم کے لقب سے پکارے جانے والوں، کان کھول کر سنو، نہ دل داد ہے شیر کوئی رہے گا، نہ گروی ہے شہرت کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر گلی سے جنازہ نکل رہا ہے، ہر محلے سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر گاؤں سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر شہر سے جنازہ، بلکہ جنازوں کے ڈھیر اٹھ رہے ہیں، پھر بھی تجھے عبرت نہیں، پھر بھی تجھے عبرت نہیں۔ کان کھول کر سن لے اے کل کے مردے، کان کھول کر سن لے، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، جہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بتا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اس دنیا میں قرضدار ہے، کوئی اس دنیا میں کثرت عیال کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی بے اولادی کا شکوہ کر رہا ہے، تو کوئی بے روزگاری کا راگ الاپ رہا ہے، تو کوئی تنگ دستی کا شکار ہے، تو کوئی مقدموں میں ماخوذ ہے، تو کسی کو پڑوسیوں نے تنگ کر رکھا ہے، تو کسی کو پولیس نے پریشان کر رکھا ہے، کوئی اپنی آفس میں اپنے دفتر میں ساتھیوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی دشمنوں کی وجہ سے بے چین ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی کو دائمی نزلہ ہے تو کسی کو کھانسی نہیں چھوڑتی، تو کوئی بخار کا شکار ہے، تو کوئی ٹی بی کا مریض ہے، تو کسی کو کینسر کا مرض لاحق ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے، تو کسی کو بلڈ پریشر لو ہے، کوئی دمے میں مبتلا ہے، تو کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، تو کسی کی کمر میں درد ہے، تو کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کا ہاضمہ نادرست ہے، تو کسی کو ریا کی شکایت ہے، تو کسی کو درد سر کا دائمی مرض لگا ہوا ہے، کسی کے بال جھڑ جاتے ہیں، تو کسی کے کانوں کی سنوائی متاثر ہو گئی، تو کسی کی بینائی کمزور ہے،
کوئی اندھا ہے، تو کوئی کانا ہے، تو کوئی لنگڑا ہے، تو کوئی لنچا ہے۔ ارے اس دنیا میں بتاؤ کوئی ہے سکھی؟ ارے یہ ہزاروں کا اجتماع اس وقت سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی تم میں واقعی سکھی ہے، اگر مطمئن زندگی گزار رہا ہے، اسے کوئی دکھ نہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں، ہر طرح سے وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہے، تو مجھے بتا دے کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، مجھے دنیا میں کوئی دکھ نہیں، مجھے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں۔ ارے تم کہتے ہو کہ اگر تمہیں مصیبت نہیں ہے تو میں تمہیں یاد دلاؤں کہ ابا جان کی طبیعت کیسی ہے، یہ بتاؤ امی جان کو تو کوئی تکلیف نہیں، ارے تمہاری بیوی بالکل خیریت سے ہے، اچھا یہ بتاؤ تمہارے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ یاد آ گیا کہ نہیں، اگر میں سکھی ہوں بھی تو خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد میرے لیے سبب تفکر ہے، سبب پریشانی ہے، سبب فکر ہے۔ تو ہاں ارے نادانو، جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے دور و فقر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس دنیا کے پیچھے ہم فریفتہ ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم شیفتہ ہیں، جس دنیا کے حصول کی خاطر رات دن سرگردہ پھر رہے ہیں، اس دنیا میں تو دکھ ہی دکھ ہے۔ تو اصل زندگی یہ دنیا کی نہیں، یہ تمہاری بھول ہو گئی، یہ غلط فہمی ہو گئی، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اس دنیا میں ہی ہمیں آرام چاہیے، اس دنیا کا سکون چاہیے، اس دنیا میں بہترین مکان چاہیے، اس دنیا میں بہترین دکان چاہیے، اس دنیا میں بہترین صحت چاہیے، اس دنیا میں بہترین سورسز اور تعلقات چاہیے، اس دنیا میں بہترین اسناد اور سرٹیفکیٹ چاہیے۔ ارے اس دنیا میں اگر 2 پیسے ہوں گے تو لوگ ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارا بھاؤ پوچھیں گے۔ ارے اس دنیا میں اگر ہم کمزور رہ کر، اگر شریف رہ کر گزارا کریں گے تو لوگ ہمیں دبائیں گے، لوگ ہم پر ظلم کریں گے۔ ارے یہ سارے شیطان کے وساوس ہیں۔ ارے میرے نادان اسلامی بھائیوں، ارے میرے وہ بھائیوں جو صرف و صرف دنیا پر نظر رکھتے ہو، آؤ تمہیں قرآن سناتا ہوں، سناتا ہوں، ذرا غور سے سن لو۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ کتنی حسرت ہے، کتنا درد ہے، کتنا سوچ ہے کہ اس دنیا کی زندگی یہ تو کھیل کود کی طرح ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جعلی ہے، جھوٹی ہے، بے وفا ہے۔ آج زندہ ہے، کل مرحوم ہو جائیں گے، ابھی زندہ ہیں، صبح ہو سکتا ہے مرحوم ہو جائیں گے۔ ارے 2-4 دن زندہ رہیں گے تو پھر ہمیں لوگ مرحوم کہیں گے۔ ارے 1-2 سال اگر جینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر قبر میں اتارے جائیں گے۔ اگر 5-10 سال جی گئے تو پھر بھی قبر میں داخلہ لازمی ہے۔ ارے الموت باب کل نفس داخلها۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ ارے موت تو ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے۔ تو جب موت کا جام پی لے گا تو بس اب اس کو پتا چلے گا کہ دنیا کیا اور آخرت کیا۔ تو قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود کی طرح ہے، یہ تو آنن فانن ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل زندگی اگر معلوم کرنا چاہو تو سنو اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ تو صرف دنیا میں آسائشیں طلب کرنے والوں، صرف دنیا کی فکریں کرنے والوں، صرف دنیا کا مال سمیٹنے والوں، صرف دنیا ہی کو آباد کرنے والوں،
صرف دنیا ہی کی بھلائیاں اکٹھے کرنے والوں، صرف اور صرف دنیا کے مت والوں، صرف اور صرف دنیا کے سکھ کا تصور رکھنے والوں، صرف اور صرف دنیا کی آسائشوں ہی کا سوچنے والوں، خواہ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کی فکروں میں گھلنے والوں، اندھیری قبر کو فراموش کرنے والوں، ارے سنو سنو، جو صرف اور صرف دنیا طلب کرتا ہے، جو صرف اور صرف دنیا کا مال طلب کرتا ہے، جو صرف اور صرف دنیا کا آرام طلب کرتا ہے، جو صرف اور صرف دنیا کی آسانیاں ہی طلب کرتا ہے، جس کی نظر آخرت پر نہیں ہوتی، جس کی نظر آخرت کی خیر پر نہیں ہوتی، جس کے پیش نظر قبر کا پرہول گڑا نہیں ہوتا، جو موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، جو آخرت کو کبھی یاد نہیں کرتا، جس کو یہ پڑی بھی نہیں ہوتی کہ قبر میں تکلیف ہو تو ہو، آخرت میں پریشانی ہو تو ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کان کھول کر آج سن لے، شاید اسے بھی صرف اور صرف دنیا طلبی سے نجات مل جائے تو کوئی بعید نہیں۔ تو اے صرف اور صرف دنیا طلب کرنے والوں، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، پارہ دوسرا رکوع نما، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب عز و جل ہمیں دنیا میں دے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَمِن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے عز و جل ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ عز و جل جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا گیا۔ سورۃ الشورى میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 20، سورۃ الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اگر چاہو تو دنیا کی محبت سے چھٹکارا مانگ لو، آج چاہو تو گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارا طلب کر لو، آج چاہو تو نیکیوں کی عادت مانگ لو، آج چاہو تو عشق رسول کی دولت مانگ لو، آج چاہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لو، آج چاہو تو مغفرت کا سوال کر ڈالو، اور آج چاہو تو نمازوں اور روزوں اور نیکیوں کی عادت ڈالنے کے لیے طلب بھی کر لو اور عہد بھی کر لو۔ تو اے مسلمانوں، آؤ ہمت کرو، اگر نہیں مانو گے تو پچھتاؤ گے۔ بہت مشکل معاملہ ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹھ گئے، اور خدا نہ خواستہ اگر معصیت کے سبب ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سنو سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ان کے منہ الٹ کر آگ میں چلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانا ہوتا۔ اے مجرموں،
اے جرائم پیشہ لوگوں، اے بے نمازیوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، اے لوٹ مار مچانے والوں، اپنی چھریوں، اپنے چاقوؤں اور اپنی کلاشنکوف پر اترانے والوں، اگر یہی تمہاری ڈگر رہی، اگر یہی تمہارا انداز زندگی رہا، اگر یہی طرز معیشت رہا، اگر رب ناراض ہو گیا، اگر محبوب روٹھ گئے، اگر ایمان برباد ہو گیا، بچ کر کہاں جاؤ گے؟ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں پناہ پاؤ گے؟ کہاں تمہیں امان ملے گی؟ ارے سنو سنو، سورۃ المعارج میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کا سلیمان، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی، بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا، نے مال خوب جمع کیا، حقوق واجبہ اس کے ادا نہ کیے تو مال بچا نہیں سکے گا، دولت بچا نہیں سکے گی، تعلقات بچا نہیں سکیں گے۔ تو اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، گھبرا کر اٹھو، توبہ کی طرف دوڑو، اے ناتوانوں، اے مسکینوں، اے کمزوروں، اے ضعیفوں، اے وہ ناتوان بندو کہ جو نہ گرمی برداشت کر سکتے ہو، نہ سردی برداشت کر سکتے ہو، بارشیں رک جائے تو پریشانی، بارشیں زیادہ برس جائے تو پریشانی، ہوا تھم جائے تو مصیبت، زور کے جھکڑ ہوا کے چلے تو مصیبت۔ اے کمزوروں، کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، کھٹمل کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، مکوڑا کپڑوں میں گھس جائے تو توپا کر رکھ دے، لال بیگ اگر کپڑوں میں گھس جائے اچھال کر رکھ دے۔ ذرا سوچو، اگر نمازوں کا سلسلہ نہ ہوا، روزوں کا سلسلہ نہ کیا، اگر فلموں ڈراموں کا سلسلہ رہا، گانے باجوں کا سلسلہ رہا، گالی گلوچ ہوتی رہی، داڑھی منڈاتے رہے، اگر فیشن پرستی کرتے رہے، اگر ماں باپ کو ستاتے رہے، اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے سے ہٹاتے رہے، اگر تم سنتوں کے مدنی ماحول سے دور پڑے رہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اگر قبر میں آگ سلگ گئی، اگر قبر میں سانپ بچھو پہنچ گئے، کیا کرو گے؟ قبر کی دیواروں سے کیسے ٹکراؤ گے؟ قبر میں تمہاری چیخ و پکار کون سنے گا؟ تو آؤ آؤ، موقع اچھا ہے، بخشش مانگنے والوں آؤ، مغفرت کے طلبگاروں آؤ آؤ آؤ، من کی مرادیں پاؤ۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، ہمت کرو، ہمت کرو، ہمت کرو اور عہد کر لو، عہد کر لو، سچا پکا، نہ ٹوٹنے والا، نہ چھوٹنے والا عہد کر لو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسی فلک شگاف آواز کے ساتھ انشاءاللہ کہو کہ شیطان بھی سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑا ہو، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اپنی شلواروں کے پائنے ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونے دیں گے۔ الحمدللہ عز و جل، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی صاحب قلم عالم دین ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کو صف مصنفین میں امتیازی حیثیت حاصل ہے، جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام و خواص دونوں آپ دامت برکاتہم العالیہ کی تحریروں کے شیدائی ہیں، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کی کتب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ عدم تحریر درجنوں موضوعات پر آپ دامت برکاتہم العالیہ کی منفرد اسلوب کی حامل متعدد کتب و رسائل اور تحریری بیانات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ مثلا آپ کی مایہ-ناز تالیف فیضان سنت جلد اول، جو 4 ابواب اور 1548 صفحات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ شریف کے فضائل پر مشتمل فیضان بسم اللہ۔ 2، کھانے پینے کی سنتوں اور آداب پر مشتمل آداب طعام۔ 3، صحت مند رہنے کے اصولوں پر مبنی پیٹ کا قفل مدینہ۔ 4،
ماہ رمضان کے فضائل و مسائل کے لیے فیضان رمضان۔ اس کے علاوہ نماز، وضو، غسل، جنازہ وغیرہ کے شرعی احکام پر مشتمل نماز کے احکام، کفریہ کلمات کی نشاندہی کرنے والا رسالہ، 28 کلمات کفر، وقت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے انمول ہیرے، غصے پر قابو پانے کے لیے غصے کا علاج، اپنا ظاہر و باطن سنوارنے کے لیے میں سدھرنا چاہتا ہوں، نیک بننے کا نسخہ اور گناہوں کا علاج، قبر میں پیش آنے والے حالات سے آگاہی کے لیے قبر کا امتحان، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، خواب غفلت سے جگانے کے لیے غفلت، شیطان کے جال سے بچنے کے لیے توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے نہر کی صدائیں، گانے باجے کی ہلاکتیں آشکار کرنے کے لیے اور ٹی وی کی تباہ کاریاں، امردوں کی صحبت کی ہلاکت خیزیوں کے بیان کے لیے، حب دنیا کے علاج کے لیے، ویران محل، بادشاہوں کی ہڈیاں، حسن اخلاق کی برکتیں لٹانے کے لیے میٹھے بول، مسلمانوں میں عزت و احترام کی فضا ہموار کرنے کے لیے احترام مسلم، مصائب و آلام پر صبر کرنے کا ذہن بنانے کے لیے خودکشی کا علاج، راہ خدا عز و جل میں قربانیاں دینے کا جذبہ پانے کے لیے جوش ایمانی، نابینا علمدار اور ابو جہل کی موت، ظلم و ستم کی آندھیوں کو روکنے کے لیے ظلم کا انجام، پردے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پردے کے بارے میں سوال و جواب، اور زخمی سانپ، مسجدوں کو بدبو سے بچانے کے لیے مسجدیں خوشبودار رکھیے، فتح رضویہ سے اخذ کردہ مدنی پھولوں کی خوشبو سے معطر ذکر والی نعت خوانی، نعت خوانی کی اجرت کے حکم شرعی کے بیان کے لیے نعت خواں اور نذرانہ، آپس کے جھگڑوں کے پائیدار حل کے لیے ناچاقیوں کا علاج، شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بیان پر مشتمل رسالہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، آسان ترین اسلوب میں حج و عمرہ کے تفصیلی مسائل کے لیے رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین۔ ان کے علاوہ بھی آپ کی کثیر تالیفات اپنی بہاریں لٹا رہی ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی کتابیں ماشاءاللہ ساری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتی ہیں اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ کتاب لکھنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جائے استاد خالی ہے، میں نے کوئی باقاعدہ تربیت نہیں لی اس کی۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ اعلیٰ حضرت سے چونکہ محبت تھی تو وہ اعلیٰ حضرت کے عرس شریف کے موقع پر، جس کو یوم رضا بولتے ہیں، 25 صفر المظفر، اس سے پہلے میں نے تیاری کر لی اور وہ یوم رضا پر میں ایک رسالہ پیش کروں، تو اس میں وہ تذکرہ احمد رضا، نام یہ رکھا تھا، تذکرہ احمد رضا بسلسلہ یوم رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا ہو سکا ادھر ادھر سے نکال کے کچھ تیار کیا، کتابوں سے لے کر 80 روپے کسی طرح میں نے جمع کیا اور 80 روپے میں 1000 میں نے چھاپے، اور اس طرح ترکیب کرتا تھا کہ آپ اگر لے لو 10 روپے کے 100، 5 روپے کے 50، اور آپ اس کو بانٹو۔ لنگر رسائل کا اسی وقت سے آپ ذہن دے رہے اور ہیں۔ چھاپوں میں ماشاءاللہ۔ 10 روپے سینکڑا، یہ کوئی وہ دور تھا سستا ہی کا، خود ہی جا کر کتابت کروائی، دھکے کھائے خطیب کے پاس، سب خود ہی کرنا تھا، پریس پر بھی خود ہی جانا تھا۔ تو الحمدللہ یہ اس طرح رسالہ آ گیا۔ اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے پھر اس میں مزید اب کام بھی کیا میں نے، اور اب نئی شان و شوکت اور آب و تاب سے آیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر یہ بڑی کتابیں لکھنا آپ نے شروع کی تو کیسے مواد جمع کرتے ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ بتائیں نا حضور، اتنی بڑی بڑی کتابیں، فیضان سنت دیکھے تو سینکڑوں صفحات پر، غیبت کی تباہ کاریاں، تو اس کی مثالیں پڑھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ نیکی کی دعوت تشریف لائیے، تو اتنا وقت آپ کیسے نکالتے ہیں اور پھر اس کا مواد کیسے جمع کرتے ہیں؟ اور پھر بعض اوقات آپ کے مدنی پھول ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں وہ کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں، تو یہ کن کتابوں سے نکالتے ہیں آپ؟ یوں تو خیر بہت ساری کتابوں سے ملتا ہے، میں فتح رضویہ شریف، بہار شریعت اور دیگر علماء کی کتابیں جو ہیں ان میں سے ڈھونڈتا رہتا ہوں، اور المدینۃ العلمیہ بھی اب ہے دعوت اسلامی کی، وہ بھی میری مدد کرتے ہیں، تخریج کر دیتے ہیں، روایتیں ڈھونڈ دیتے ہیں میرے کو، اور بعض اوقات خود اپنے طور پر روایت ڈھونڈ کر مجھے دیتے ہیں کہ دیکھ لو اس کو، اگر تم چاہو تو شامل کر لو اپنی کتاب میں۔ اس طرح ترکیب ہم بناتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔
مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت عطار کا میں سمجھو نہ در بدر ہوں عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں زندہ ہوئی ہے سنت زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت باطل کا زور توڑا طوفان کا رخ بھی موڑا قائم ہے اہل سنت عطار کی بدولت اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی پیدا ہو دل میں الفت پیدا ہو دل میں الفت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا پوری ہو میری حاجت پوری ہو میری حاجت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا 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 روشن ہو اس کی تربت عطار
مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.